السلام علیکم ناظرین، دا خان شو کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حمزہ خان ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کے اوپر اور خاص کر محمد بن سلمان کی فیملی اور کنٹرول کے اوپر۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوئی محمد بن سلمان کے والد کے کنگ بننے کے ساتھ۔ وہ انتہائی بڑی اور بڑھاپے کی عمر کے اندر آ کے کنگ بنے، اور ان کی جو اصل پاور ہے وہ دراصل ان کے ولی عہد محمد بن سلمان کے پاس ہے۔ وہ سارے نظام کو جو ہے وہ اسے پہلے کنٹرول کیا اور اب اس کو رن کر رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نئے جو ہے وہ پاور کے اندر آئے تھے تو ان لوگوں نے بہت سارے رائل فیملی کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ سبڈیو کر کے ان کے خلاف کارروائی کر کے چیزوں کو آگے بڑھایا تھا۔ دو مقصد تھے۔ ایک مقصد رائل فیملی کی کرپشن کو بند کرنا اور اس کے فائنینسز کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا، اور دوسرا مقصد محمد بن سلمان کلچرل چینج کی سوچ کے ساتھ پاور کے اندر آیا تھا، اور اپنی پاور کو کمپلیٹلی اسٹیبلش کرنے کے بعد، جس میں اس کو قریباً جو ہے وہ 1-1.5 سال کا وقت لگا، اس کے فوراً بعد اس نے کلچرل چینج کے اوپر کام کر دیا، جس کے اندر پہلی چینج ہم نے اس قسم کی دیکھی کہ پہلی دفعہ متعدد سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کے اندر خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی۔ یہ اجازت اس کلچرل چین کا پہلا شاخسانہ تھا، اور دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ لیول کی پالیسیز تھیں وہ کلچرل اور ریلیجس بنیادوں کے اوپر کام کرنے کی بجائے انہوں نے اکنامک فرنٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ سعودی عربیہ کے لیے ایک بڑی قوت بننے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ایک اکنامک پاور بن کر ورلڈ سٹیج کے اوپر ابھرے، اور اس معاملے میں محمد بن سلمان کو بہت کامیابی ملی۔ اور اس کا جو ہے وہ آپ جو ثبوت ہے وہ اس کے 2030 اکنامک ویژن کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ 2030 تک MBS، جو کہ محمد بن سلمان کا نک نیم ہے پوری دنیا کے اندر، وہ سعودی عربیہ کو ایک ورلڈ لیول کی اکنامک پاور بنا کر ابھارنا چاہتا ہے۔ زمانہ چینج ہو گیا، ایون جنگیں اکانومی کے لیول کے اوپر ہوتی ہیں، پولیٹیکل ڈائیلاگ اکانومی کے لیول کے اوپر ہوتا ہے، ڈپلومیسی اکانومی کے ساتھ چلتی ہے، تمام چیزیں اکانومی کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں ماڈرن دنیا کی۔ چنانچہ اگر سعودی عربیہ دنیا کی بڑی اکنامک پاور بن کے آگے آئے گا تو وہ نہ صرف اکنامک پاور ہوگی بلکہ وہ اوورآل ایک بہت ہی پاورفل ملک بن کر جو ہے وہ ابھرے گا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ آپ اس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ جو اوپیک کے بعد 70s کے اندر اوپیک جو ہوا تھا، اس کے بعد امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات ملٹری لیول کے اوپر تعلقات تھے، اور بیسس یہ تھی کہ آپ آئل کے معاملات کے اندر ہم سے تعاون کریں گے، بدلے میں امریکہ ملٹری پروٹیکشن دے گا سعودی عربیہ کو، اور ملٹری لیول کے اوپر دوسرے رابطے بھی جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ برقرار رکھے گا۔ اس دفعہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن، اب یہ ٹرمپ کے وزٹ سے جو کہ صاف ظاہر ہے، انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ ملٹری تعاون کو اکنامک ایجنڈا کے ساتھ ریلیٹ کر دیا۔ اس دفعہ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ کے وزٹ میں موسٹ امپورٹنٹ وزٹ سعودی عربیہ کا وزٹ تھا، اور $2 ٹریلین کی سعودی عربیہ سے ٹرمپ نے انویسٹمنٹ سیکیور کی۔ اس $2 ٹریلین کے اندر سے $600 بلین سعودی عربیہ صرف امریکہ سے اسلحہ خریدنے کے اوپر خرچ کرے گا۔ اس کے اندر باقی ملٹری تعاون اور تعلقات ابھی شامل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ $1.4 ٹریلین کی انویسٹمنٹ مل جل کر امریکہ سعودی عربیہ امریکہ کے ساتھ کرے گا، جس میں سے $500 بلین پہلے فیز کے اندر سعودی عربیہ امریکہ کے ملک کے اندر انویسٹ کر رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے ناظرین کہ سعودی عربیہ اپنے آپ کو یونائٹڈ سٹیٹس کا دنیا کے لیول کے اوپر مسلمانوں کے اندر کاؤنٹر پارٹ سمجھتا ہے،
اور امریکہ کے ساتھ الائنس، دوستی، تعلقات اتنے مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کو باقی پوری دنیا دوست اور کلوز الائنسز کے طرح سے جو ہے وہ نظر سے دیکھیں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ 2022 کے اندر سعودی عربیہ نے آئل کی پروڈکشن کو ان لمیٹڈ نمبر سے نکال کر ایک لمیٹڈ نمبر کے اندر لے آئے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ہر سال اس سے زیادہ تیل اپنے ملک سے ایکسٹریکٹ نہیں کریں گے۔ اس کنٹرول کی وجہ سے جو آئل کی پرائس ہے وہ سٹیبل ہو گئی، اور وہ اب آپ دیکھیں کہ $80 پر بیرل کے اوپر وہ سٹیبل ہے، اور جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے اسی نمبر کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنی آئل کی پروڈکشن کے اوپر کنٹرول اسٹیبلش کیا اور پوری دنیا کو جو ہے وہ کہا کہ میں اس سے زیادہ تیل اپنے ملک سے ہر سال نہیں نکالوں گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے ناظرین کہ کروڈ آئل یعنی کہ تیل جو دنیا کے زمین کے نیچے ہے وہ لمیٹڈ کوانٹٹی کے اندر ہے، اس کو دوبارہ بننے میں لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں، اور ایکسپرٹس کا پریڈکشن یہ تھی کہ 2050 تک جس لیول کے اوپر آئل کی پروڈکشن ہو رہی ہے، 2050 تک دنیا سے آئل قریباً ناپید ہو جائے گا۔ ایگزسٹنگ ریزروز کی ہم بات کر رہے ہیں، جن ریزروز کا ہمیں پتہ ہے اور جہاں سے ایکسٹریکشن ہو رہی ہے ان ریزروز کا۔ سعودی عربیہ یہ نہیں چاہتا کہ 2050 میں ان کا تیل ختم ہو جائے، چنانچہ انہوں نے اپنے تیل کے استعمال کو کنٹرول کر لیا کہ وہ 2050 کے بیونڈ جا سکے، اور اس وقت سعودی عربیہ کے پاس قریباً 100 سال کی اکنامک پلاننگ موجود ہے۔ اس پرائس کے کنٹرول کی وجہ سے اریمکو نے ورلڈ ریکارڈ ریونیوز جو ہے وہ حاصل کیے، کیونکہ وہ پرائس انکریز ہو گئی تیل کی $80 پر بیرل کے اوپر اور سٹیبلائز ہو گئی، اور دنیا مجبور تھی یہ پرائس پے کرنے کے اوپر، کیونکہ آفٹر آل سعودی عربیہ دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ایکسپورٹر ہے۔ اس ریونیو کے گین کی وجہ سے سعودی رائل فیملی کی یعنی کہ سعودی گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ آف سعودی عربیہ کی، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، دولت میں بیش بہا اضافہ ہوا، اور اب اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عربیہ اپنے آپ کو دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر ملک کے طور کے اوپر اور ان اینی کیس دنیا کی باقی طاقتوں کے مقابلے میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک بات ہے سعودی عربیہ میں کرنے والی، وہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ ٹائمز کے اندر کہ اسرائیل کے ڈیلیگیشنز نے سعودی عربیہ آ کے وزٹ کیا سعودی جو ہے وہ عہدیداروں کو، اور سعودی عربیہ کے ڈیلیگیشنز نے اسرائیل کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ورلڈ سٹیجز کے اوپر سعودی عربیہ اور اسرائیل اکٹھے بیٹھے اور آپس میں بات چیت کی۔ اب یہ سارا کچھ دراصل بہت ہی خاموشی سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں مین سٹریم میڈیا کے اوپر خاموشی ہوتی ہے۔ یہ خاموشی سعودی عربیہ کی چاہت کے ساتھ ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی مسلمان اور باقی دنیا کے مسلمان ممالک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی تعلق کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس کے بارے میں سعودی عربیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تعلقات جو ہے وہ کیوں سعودی عربیہ بنا رہا ہے، ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ مگر دراصل سعودی عربیہ کی یہ کاوش بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ہموار کرنے کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ رکھی ہے پیلسٹائن کی اسٹیٹ کا سٹیبل قیام۔ آج بھی ورلڈ سٹیج کے اوپر پیلسٹائن کو بہت ہی تھوڑے ممالک ریکگنائز کرتے ہیں، اور یو این کے اندر وہ پراپرلی ریکگنائز اسٹیٹ نہیں ہے، اور سعودی عربیہ کی شرط یہ ہے کہ ہاں ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں گے اگر پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو پراپرلی اسٹیبلش کر کے ورلڈ لیول کے اوپر ریکگنائز کر دیا جائے۔ دو اس کی وجہ سے باتیں ہوں گی، ایک یہ کہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ اسٹیبلش ہونے کے بعد پیلسٹائن کے مسلمانوں کو سکھ کا سانس آ جائے گا، وہاں پہ جنگ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عربیہ کے تعلقات اچھے ہونے کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اندر ایک پیس قائم ہوگا جو کہ ہم نے پچھلے 70-80 سالوں سے نہیں دیکھا۔
ورلڈ وار 2 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی ہے اور جنگ و جدل جاری رہتی ہے. اس کو روکنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈیسنٹ ڈپلومیٹک تعلقات ہوں. مسلمانوں کو چاہے یہ بات ایموشنل لیول کے اوپر بہت اچھی نہ لگے، مگر دنیا میں امن کے قیام کے لیے یہ بہرحال ایک اچھی بات ہے. ایک یو ایس اور سعودی عربیہ کے اچھے تعلقات کی وجہ چائنا کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے. وہ اس طرح کہ چونکہ سعودی عربیہ کا الائنس یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہے تو چائنا کی طاقت ان دونوں بڑے ممالک کی دولت اور قوت کے سامنے ذرا ماند پڑ جاتی ہے. اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ سعودی عربیہ کو ڈپلومیٹکلی بہت ہی زیادہ اس نے سپورٹ کیا، اور سعودی عربیہ کی جو ہے وہ نیوسنس ویلیو، بلکہ نیوسنس ویلیو شاید کہنا غلط ہوگا، سعودی عربیہ کی ریئل ویلیو ورلڈ سٹیج کے اوپر انکریز ہوگی. یعنی کہ اکانومی سے بڑھ کر ورلڈ لیول کے اوپر ایونٹس اور ڈیسیجن میکنگ کے اندر سعودی عربیہ کا رول بہت انکریز ہو گیا. ریسنٹ اسرائیل اور پیلسٹائن کے کانفلکٹ کے اندر سعودی عربیہ بہت ہی قریب سے انوالو ہے. ہر ملاقات کے اندر سعودی عربیہ کا کلیدی کردار رہا ہے، اور ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں وہ بھی جو ہے وہ اب اس طرح نہیں دیکھے جاتے. پہلے ایران کو سعودی عربیہ کے حریف کے طور کے اوپر دیکھا جاتا تھا، مگر اب سعودی عربیہ کی دولت اور قوت اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے کہ اب ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں رہ گیا، اور مجبوراً ایران کو بھی سعودی عربیہ کی بات ماننی پڑتی ہے ریجنل معاملات کے بارے میں، انٹرنیشنل معاملات کے بارے میں. پیلسٹائن کے اندر جنگ بندی کے معاملے کے اوپر لیڈ رول سعودی عربیہ کا رہا ہے. سعودی عربیہ نے تمام سیز فائر کے معاہدوں کو آربیٹریٹ کیا ہے، اور قطر کے اندر ملاقاتوں کے اندر بھی سعودی عربیہ کا بہت ہی کلیدی کردار رہا ہے. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا میں پیلسٹائن کی سب سے سٹرونگ سپورٹ سعودی عربیہ کی طرف سے آ رہی ہے. اور باقی چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف ایک یہ بات کافی ہے کہ باقی دنیا کے مسلمانوں کو بھی سعودی عربیہ کو رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. حالانکہ آپسی معاملات میں کئی چیزیں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا ہر اوپینین میچ نہیں کرتا، ہر آبجیکٹیو الائن نہیں کرتا، کئی آبجیکٹیوز کے اندر ڈفرینسز ہیں، مگر اس کے باوجود سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا پاکستان کے حق میں ہر صورت ایک اچھی چیز ہے. ناظرین، اس کو آپ نے اس نگاہ سے دیکھنا ہے کہ اگر سعودی عربیہ آپ کا دوست ہوگا تو سعودی عربیہ کی بڑھتی ہوئی ورلڈ لیول کی امپورٹنس کے اندر جب ڈیسیجنز کی بات آئے گی تو پاکستان کو اس دوستی کا جو ہے وہ اچھا نتیجہ جو ہے وہ ملے گا. اور امریکہ کے ساتھ سعودی عربیہ کی دوستی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بہت چیزوں کے لیے یو ایس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. سعودی عربیہ یو ایس کا دوست ہے، ہم سعودی عربیہ کے دوست ہیں، چنانچہ انڈائریکٹلی ہم امریکہ کے بھی دوست ہیں. اور اگر امریکہ سے کوئی بات یا کوئی کام کروانا ہو تو اس میں سعودی عربیہ کی سفارش ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور چلتی بھی ہے. اور ریسنٹ گلوبل لیول کے اوپر ہونے والے معاملات کے اندر ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ اب اکنامک ایجنڈا اور اکنامک ڈیلز کے ذریعے ورلڈ لیول کے اوپر اپنے کام کروا لیتا ہے اور اپنی بات منوا لیتا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک مسلمانوں کی قوت دنیا کے اندر بہت ہی ویک لیول کے اوپر تھی، مگر مڈل ایسٹ کے اندر سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امارات کی بڑھتی ہوئی دولت، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انفلوئنس کی وجہ سے اب مسلمانوں کا کردار ایک دفعہ پھر دنیا کے اندر ایک پازیٹیو فورس کے طور کے اوپر ابھر رہا ہے. چنانچہ اس وجہ سے سعودی عربیہ کو ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے دوست کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں اوپینین قدرے پازیٹیو ہونا چاہیے. اختلافات اپنی جگہ،
ہمارے آپس کے اختلافات ورلڈ لیول کے اوپر ظاہر نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اپنے اختلافات کو اپنے پاس بند کمرے کے اندر رکھنا چاہیے چاہے ہوں. ورلڈ لیول کے اوپر ہمیں سعودی عربیہ کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ بنا کر دینا ضروری ہے. ناظرین اس اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.